الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله عز وجل قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برادران اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی، عز و شان، جل و جلال اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے خالص اپنی عبادت اللہ کے لیے کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام و انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود بھیجنا اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ محترم سامعین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ زمر کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، خالص یکسو ہو کر اللہ کی رضا حاصل کروں، اس کی خوشنودی حاصل کروں، اس مقصد سے میں کیا کروں؟ تمہارے دین کی پیروی کروں، اس دین کی اطاعت کروں۔ محترم سامعین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص کر عبادت کے تعلق سے کہا عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، عبادت جو ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، اللہ ہماری عبادتوں سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے ہمارے اعمال سے راضی ہو جائے، یہ مقصد ایک مسلمان بندے کا ہونا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت یکسو ہو کر خالص اللہ کے لیے
عبادت انجام ہو۔ حنفاء للہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اس لیے کہ یہی سیدھا دین ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ اسی دین کی پیروی میں اخروی اور دنیاوی دونوں جہاں کی نجات ہے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عبادت کے تعلق سے کہا کہ عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ عبادت کیا ہے؟ جیسے نماز ہے، نماز میں قیام کرنا، کھڑے ہونا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، طواف کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے عبادت میں شامل ہیں۔ تو یہ جو عبادت ہے، یہ عبادت کا مقصد اللہ کے لیے ہو۔ اگر وہی ان عبادتوں کا مقصد یا ان عبادتوں میں دکھلاوا، ریاکاری، شہرت، جس سے آدمی کا نام ہو، آدمی کی شہرت ہو، اس کا چرچا ہو، تب ایسی صورت میں وہ کتنی بھی عبادت کیوں نہ ہو، ڈھیر ساری عبادتیں وہ انجام دیتا ہو، لیکن اس عبادتوں کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا کہ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان کل قیامت کے دن اب کے رب کے دربار میں کھڑے ہونا ہے۔ یہ جو کھڑا ہونا ہے اس میں کیا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، ایک تو چاہیے کہ آپ نیک عمل کریں، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، ایک تو عبادت اللہ کے لیے ہو، اور ساتھ ساتھ جب توحید کا اقرار کرتے ہو تب ایسی صورت میں عمل صالح بھی کرے، نیک عمل بھی کرے، جس کے ہاں اللہ کے ہاں وہ عمل مقبول ہو جائے ہمارا۔ تو لہذا معزز سامعین، اخلاص عبادت کے اندر بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ ہم اللہ کو ڈر کر عبادت انجام دیں، اس کی رضا، خوشنودی، ہماری عبادتوں سے اللہ خوش ہو جائے، اس کے بدلے کل قیامت کے دن جو انعام اللہ نے ہمیں رکھا ہے جنت، اس کا ہمیں حاصل ہو جائے۔ وہ جنت ہمیں ان عبادتوں کے ذریعے اللہ اپنے رحم و کرم، فضل و کرم کے ذریعے ہمیں کیا کرے؟ کل قیامت کے دن وہ جنت نصیب کرے ہمیں۔ یہ مقصد ہو، چھوٹی عبادت ہی ہو، لیکن کیا ہے؟ عبادت کے اندر اخلاص چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے ایک کھجور کی جو گٹھلی آتی ہے وہی صدقہ کرے، اس کی آدھی گٹھلی کے برابر کرے، لیکن کیا ہے؟ اس آگ سے بچنے کے لیے، جہنم سے اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے اگر اخلاص کے ساتھ اگر اتنا ہی کچھ کرے، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اسی لیے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تب ایسی صورت میں معلوم ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کہ ابراہیم کی تعریف میں کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم اپنے آپ میں ایک امت ہے، جو کام ایک پوری امت مل کے کر سکتی ہے وہ کام ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھلایا اکیلے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے عبادت کرنے والے، جھکنے والے ہوں، یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کریں گے۔ ان کی عبادت کا مقصد اللہ کی خوشنودی، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے ہماری عبادتوں سے، ہماری زندگی سے، ہماری نماز سے، ہماری قربانی سے، ہمارے سارے اعمال سے اللہ راضی ہو جائے، یہ مقصد ہے۔ اللہ نے کہا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم جب بھی عبادت کرتے تو اس عبادت کا مقصد خالص اللہ کو راضی کرنا مقصد ہوتا۔ اس عبادت کے ساتھ، یہ مقصد کے ساتھ کی جانے والی عبادتیں اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں بخاری جو حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلی حدیث اسی کو لایا ہے۔ کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آگے اس عمل کے دار و مدار کیسی نیت پر ہے سمجھانے کے لیے کہا ومن كانت هجرته الى الله ورسوله، جو آدمی ہجرت کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے، کیا نیت سے؟ اسلام پر عمل کرنے کے لیے۔ جیسے صحابہ کرام نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو ہجرت کی، مقصد یہ تھا کہ ہم امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ کیا کریں؟
اسلام پر عمل کرے. اس لیے مدینے کا انہوں نے رخ کر دیا, سفر کیا مدینے کو, ہجرت کر گئے. اس کو کہتے ہیں ہجرت کرنا. یہ جو انہوں نے ہجرت کی اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی رضا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی, آپ کے دین کی لائی ہوئی شریعت پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونا. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, جس کے لیے انہوں نے ہجرت کی اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ضرور پر ضرور دے گا. آگے فرمایا ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها, اور جس آدمی کا مقصد دنیا کمانے کے لیے, جیسے یہاں سے ایک آدمی جو ہے کہیں کمانے کے لیے جاتا ہے کسی دوسرے ملک کو, اس کا مقصد کمائی ہے. اب امرأۃ ینکحها, یا اس کا مقصد کسی عورت سے نکاح کرنا مقصد ہوتا ہے, تب ایسی صورت میں کہا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, جس کے لیے انہوں نے ہجرت کی وہ اس کا ثواب ان کو ملے گا. ایک آدمی کا مقصد ہجرت سب کر رہے ہیں, ایک آدمی کا مقصد دین پر عمل کرنا ہے, صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنا ہے. ایک آدمی کا مقصد دنیا کمانا ہے, پیسے کمانے کے لیے. ایک اور تیسرے آدمی کا مقصد عورت سے شادی کرنا ہے. سب ہجرت کر رہے ہیں لیکن نیت میں فرق ہے. ایک آدمی اللہ کے لیے کر رہا ہے, ایک آدمی دنیا کمانے کے لیے, ایک آدمی عورت کے حاصل کرنے کے لیے. تو تینوں میں فرق ہے نیت, سب ہجرت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ جس کی نیت جیسی رہے گی ویسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ ثواب دے گا ان کو. اور اخلاص کے ساتھ جو عبادتیں انجام دی جاتی ہیں اس کا ایک بہت بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. سب سے ضروری آج اس بات کی ضرورت ہے, آدمی چھوٹی چھوٹی عبادتیں کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے منظر عام پر لاتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ صدقہ کر رہا ہوں, میں فلاں کر دیا, میں یہ کر دیا. ایسی عبادتیں اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں رہے گی. ہاں کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا لوگوں کے سامنے منظر عام پر آ جاتی ہے, لیکن ہر عبادت نہیں آتی. کچھ عبادتیں ایسی ہونی چاہیے کہ ہاں میرے اور اللہ کے درمیان رہے, بس تیسرا کوئی نہ رہے, چاہے ماں باپ ہو, چاہے بیوی بچے, کوئی نہ رہے. یہی عبادتیں قابل قبول ہوگی. یہی عبادتوں کے ہاں اللہ کے ہاں مقام ہے, اس کا مرتبہ ہے, اس کی حیثیت ہے. اس ایسی عبادت جو انجام دے گا آدمی, خود بخود اللہ تعالیٰ بعد میں آنے والوں کے لیے اس کی پیروی کرنا بنا, اس کا نام اونچا کرے گا. ابھی میں اس کی مثالیں آپ کو دوں گا سامنے, اس کا نام روشن کر دے گا اللہ تعالیٰ. قیامت تک وہ جو ہے پوری دنیا میں نام روشن رہے گا کہ عبادت اس نے ایسی انجام دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم, کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں, شکل و صورت کو کبھی نہیں دیکھتا, تمہارا جو جسم ہے اس کو نہیں دیکھتا. اللہ کو تم سے کیا مطلب ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ, وہ تمہارے دلوں کے اندر جو راز ہے اس کو جاننا چاہتا ہے, نیت کو دیکھنا چاہتا ہے, دل کے ارادے. اس کا مقصود اللہ کو ہے, یہ حاصل چاہیے, اللہ یہ ہونا چاہیے. ہمارے دل کے ارادے نیک ہیں, ہمارے دل کے ارادے اچھے ہیں, برے ہیں, اللہ کے ساتھ کیسے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے, لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, میرا دوست آیا تو میں لمبی نماز کر دیا تاکہ وہ مجھے کیا کرے, بہت بڑا نمازی. میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں تو لوگ کہیں کہ مجھے واہ قاری ہے. حدیث میں ایک آدمی جہنم میں جائے گا, کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرات کرنے والا ہے. لوگ کہیں گے یہ تو قاری ہے. اللہ کہے گا قاری نہیں, لوگوں کے کہنے کے لیے وہ پڑھتا تھا قرآن, عمل کے لیے نہیں. اسی طرح بہادر آدمی, لڑنے والا, جنگ میں اس نیت سے لڑتا ہے کہ مجھے لوگ بہادر کہیں, میں کیا ہوں, لڑنے والا ہوں, سپاہیوں کہے. اللہ کو خوش کرنا مقصد نہیں تھا اس کا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, اس کو بھی جہنم میں ڈالے گا. مال خرچ کرنے کا مقصد, لوگ کہیں گے کہ میں مالدار ہوں, میں فلاں خرچ کرنے والا ہوں, میں اتنے غریبوں کو پالنے والا ہوں, میرا مال ایسا ہے, تو کہے گا تو بھی جہنم میں جا. تو یہ نیت کا فرق ہے. آدمی کی نیت بہتر ہونی چاہیے, اچھی ہونی چاہیے. معزز سامعین, یہی اخلاص کا نتیجہ ہے. اسی اخلاص کی بنیاد پر جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت انجام دیتے ہیں, شیطان بھی انہیں نہیں بھٹکائے گا, شیطان بھی انہیں سیدھے راستے سے نہیں بھٹکا سکتا ان کو. خود شیطان نے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین, اللہ تیری ذات کی قسم, میں تیرے تمام انسانیت کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا, لیکن تیرے جو اخلاص بندے مخلصین ہیں, جو لوگ اللہ کو ڈرنے والے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی عبادتیں انجام دیتے, ایسے بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا. الا عبادک منہم المخلصین, ایسے لوگوں کو عبادتوں میں کچھ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ تیری رضا کے لیے عبادت انجام دیں گے. ان کا جینا, ان کا مرنا, ان کی نماز, ساری چیزیں تیری خوشنودی کے لیے ہے, تیری خوشی حاصل کرنے کے لیے لوگ دنیا میں جی رہے ہیں. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا قل ان صلاتی
ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. ومماتی للہ رب العالمین، ہر چیز میری اللہ کے لیے. میری صبح، میری شام، میرے دن، میرے رات، میرے شب و روز، میرے لیل و نہار سارے اللہ کے لیے. میرا جینے کا مقصد ہی اللہ کو. اللہ جب چاہے جیسے چاہے مجھے امتحان دنیا میں لے رہا، کوئی مشکل نہیں. ہر چیز کو میں راضی ہوں اللہ. یہ خوشنودی کے ساتھ، یہ اخلاص کے ساتھ، یہ اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے جو مسلمان بندہ اپنی زندگی جیتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کا مقام کل قیامت کے دن نبی صدیقین میں، شہداء میں فرمائے گا. اخلاص نیت اتنی بڑی چیز ہے معزز سامعین، یہاں تک کہ اخلاص کے تعلق سے اگر قرآن مجید کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرے تو ایسی صورت میں کافر کی بھی اخلاص کے ساتھ کی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے دنیا میں بھی. قرآن مجید میں سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب کفار مکہ، کفار و مشرکین سمندر میں کشتیوں میں سوار ہو کر جاتے، وہاں طوفانی ہوائیں، موج ساری چلنے لگتی، تو وہ کیا کرتے؟ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکار کے وہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تو ہمیں نجات دے دے، اس سے تو بچا لے، تو ہی پیدا کر. سب مانتے ہو. جب اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ جب نجات دے دیتے ہم ان کو، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب زمین پہ آ جاتے إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر شرک کرنے لگے. لیکن اس آیت کا مقصد کیا ہے کہ کفار و مشرکین بھی بسا اوقات اخلاص کے ساتھ اگر دعا کریں اللہ کے ہاں، اللہ ان کی بھی دعا قبول کرے گا، ضرور سنے گا ان کی بھی. اس آیت کی دلیل ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب ایک مسلمان کرے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی پکار، اس کی دعا، اس کی عبادت، اس کے ہاں کی جانے والی عبادتیں کیا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ ایک مسلمان جب کافر کی قبول کر سکتا ہے تو مسلمان کی کیوں نہیں؟ شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو. عبادت دکھلاوے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، چرچا کے لیے نہیں. کہ جیسے آج کل جو ہے حج کو جاتے ہیں تو ساری دنیا کو بولا جاتا ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں. کیا ضرورت ہے؟ کر رہے ہیں عبادت اللہ کے لیے، جا رہے ہیں آپ اپنی عبادت کے، اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے، لیکن یہاں ساری دنیا پہ چرچا ہو رہا ہے. عمرہ پہ جاتا ہوں میں، ساری دنیا پہ عمرہ جو ہے عمرہ کر رہا ہوں. کیا مقصد ہے اس کا؟ عمرہ اللہ کے لیے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، مقصد اللہ کے لیے ہو. تو جتنا اپنے آپ کو لوگوں سے بچا کے رکھیں گے، شہرت سے، چرچا سے، ریاکاری سے، تو اللہ کے ہاں عبادتیں اتنی ہی مقبول ہوں گی. اس لیے کہ میرے اور رب کے درمیان ہر ہمیشہ عبادت کا مقصد ہونا چاہیے. اس عبادت میں کی جانے والی عبادتیں رب اور میں، بس اتنا ہی، خالق اور مخلوق سے ہونا چاہیے، کسی تیسرے آدمی سے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے اخلاص کے تعلق سے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بے شمار چیزیں ملیں گی. معزز سامعین، جو بھی عبادت اخلاص کے ساتھ انجام دی جاتی ہے وہ عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے، اور وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے اس عمل کو اللہ تعالیٰ جاری کر دیتا ہے، پائیدار بنا دیتا ہے. وہ عمل قبول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ یاد کرتے ہیں اس کو. مثال کے طور پہ امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے میں، امام مالک جو 4 ائمہ اربعہ ہے ان میں سے ایک امام ہے امام مالک رحمہ اللہ، اپنے زمانے میں انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام موطا ہے. موطا امام مالک، بے شمار لوگوں نے لکھا. جب لکھنے کے بعد امام مالک رحمہ اللہ نے، لوگوں نے پوچھا کہ اے امام مالک، آپ جو کتاب لکھے ہیں موطا، امام موطا اس کے نام سے بے شمار لوگوں نے آپ کے زمانے میں لکھی ہے، تو آپ کی اور ان میں خصوصیت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بے شمار لوگوں نے لکھا ہوگا، لیکن جس آدمی نے اللہ کے لیے لکھا ہے وہ کتاب سب سے زیادہ مقبول ہوگی. جس آدمی نے اللہ کی رضا، اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے لکھا ہوگا، اس کی کتاب کو اللہ تعالیٰ اونچا مقام دے گا. ویسے ہی امام مالک کی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام دیا تھا، موطا امام مالک کے نام سے. آج بھی حدیث کی کتابوں میں بہت ہی بہترین کتاب ہے. دیکھیے ایسے اللہ تعالیٰ مقبول بناتا ہے کتابوں کو. اور ائمہ کو، پرانے زمانے میں جو ائمہ مقبول ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ان کے عملوں کے اندر اخلاص تھا. ان کے عملوں کے اندر سارے عمل انجام دیتے وہ کس کے لیے؟ اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اس نیت کے ساتھ وہ عبادتیں انجام دیتے تھے. معزز سامعین، عمل تھوڑا ہی ہو لیکن اخلاص کے ساتھ کیا جانا چاہیے. اسی لیے امام بخاری کی کتاب ہے
حدیث کی کتابوں میں سب سے بہترین کتاب ہے موطا امام مالک کے بعد، اور آج جو ہے قرآن کے بعد سب سے سچی کتاب بخاری کی کتاب ہے، اس کو سب مانتے ہیں، ہر مکتب فکر کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ مانتے ہیں کہ بخاری سب سے سچی کتاب ہے۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے جو مقبولیت دی ہے آج تک، کب لکھے انہوں نے؟ تیسری صدی ہجری کے اندر انہوں نے کتاب لکھا تھا، دوسری اور تیسری صدی کے درمیان میں کتاب لکھا تھا انہوں نے، لیکن آج تک قیامت تک آنے والی انسانیت کیا کرے گی؟ اس کتاب کا حوالہ دے گی، بخاری، لیکن بخاری کا نام کیا ہے کسی کو نہیں معلوم، کہاں کے ہیں، کیا ہے، کچھ نہیں، لیکن انہوں نے جو خدمت کی ہے اس خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کا مقام اس یہاں تک پہنچایا۔ بعد میں آنے والی انسانیت کیسے یاد رکھتی ہے اپنے بزرگوں کو، اپنے ائمہ کو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے عمل کی قبولیت کا نتیجہ ہے۔ یہی اعمال کے قبول ہونے کی دلیل ہے کہ بعد میں آنے والے اللہ، جیسے صحابہ کرام ہیں، بے شمار چیزیں ایسی صحابہ کرام کی کہ رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نمونہ بنا دیا کہ آپ ان کی پیروی کریں، ان کے عملوں کے نقش قدم پر چلے آپ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاص سے کیا جانے والا عمل ہے۔ اسی لیے امام بخاری کی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ دیا۔ معزز سامعین، آج ہم نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتے ہیں، ہم جو ہے پنج وقتہ نمازوں میں وقت پر پڑھنے کے لیے اتنی کوتاہی، اللہ ہی ہم کو معاف کرے، اللہ ہم پر رحم فرمائے اور نیک ہدایت دے ہمیں۔ امام بخاری کا تذکرہ صرف ایک بات پہ ختم کر کے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کو انہوں نے کیسے لکھی، ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ امام بخاری جب بھی کوئی حدیث لکھنا چاہتے تھے اپنی کتاب میں، سب سے پہلے کیا کرتے؟ وصول کرتے۔ ہم تو نماز پڑھنے کے لیے کبھی کبھی وضو ہی نہیں کرتے، غسل کرتے، ایک حدیث لکھنے کے لیے غسل کرتے۔ اس کے بعد ریاض الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ ہے وہاں سے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے مسجد نبوی میں، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ جو چیز میں لکھ رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہو، اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، جھوٹ کا شائبہ نہ، کچھ نہ ہو، اللہ سے دعا کرتے۔ 2 رکعت نفل کے بعد دعا کرنے کے بعد پھر حدیث کو لکھتے، پھر دوسری حدیث لکھنا ہوتا تو پھر غسل کرتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اللہ سے دعا کرتے، پھر اس کتاب میں حدیث کو لکھتے۔ معزز سامعین، یہ دین اتنی آسانی کے ساتھ جو آج نظر آ رہا ہے، اتنی آسانی سے نہیں، ہمارے جو بزرگوں نے جو محنت کی ہے اس کا صلہ ہے کہ آج ہم کو اتنی آسانی کے ساتھ کم سے کم پڑھنے کا بھی ہم کو موقع نہیں ملتا، کم سے کم پڑھنے کا بھی۔ اتنے بڑے بزرگ ہمارے گزرے ہیں، ائمہ ہمارے جو ہے محدثین مفسرین گزرے ہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز مقبول ہوتی ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ساری دنیا میں اس کو قبولیت کا درجہ کیسے بعد میں آنے والے لوگوں کے جو ہے منہ پہ ان کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو یہ بے شمار چیزیں ایسی آپ کو ملے گی۔ ائمہ محدثین ہمارے جو بزرگان دین نے جو محنت کی ہے اس کا نتیجہ ہے کہ آج دین صحیح سلامتی کے ساتھ، آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو صراط مستقیم کا جو راستہ دکھلایا وہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ کاوشوں کا نتیجہ ہے، ان کے کیے جانے والے اعمال کا، اخلاص کے ساتھ کیے جانے والے اعمال کا نتیجہ ہے کہ آج ہم جو ہے اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اعمال کیسے ہیں، اخلاص کے ساتھ کی جانے والی عبادتیں اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ کیسے دیتا ہے۔ معزز سامعین، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، 7ویں صدی کے اندر بہت بڑے امام ہیں۔ انہوں نے اتنے بڑے امام ہیں کہ حرفاً مولا ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آج کل جو دنیا میں پڑھائی چلتی ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ آدمی اگر سائنس پڑھتا ہے تب ایسی صورت پہ اس کو دوسرے سبجیکٹ نہیں معلوم رہتا، دوسرا جو ہے اس کا جو ہے دوسرا سبجیکٹ اس کو نہیں معلوم رہتا، جو ڈگری آپ لے رہے ہیں اسی میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ پی ایچ ڈی کرنا ہے۔ لیکن اس زمانے کے ائمہ ایسے تھے، حرفاً مولا تھے، ہر سبجیکٹ میں وہ اپنے آپ کو پی ایچ ڈی کرا کے رکھتے، کوئی پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا تھا ان کو، اتنا علم دیا تھا، کئی سال وہ لوگ جیل میں گزارے ہیں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے انہوں نے گزارا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی شکوہ نہیں کیا کہ میں جیل گیا تھا۔ کیا جیل اگر ہے تو بہت اچھی چیز ہے، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ میرا ذہن خالص رہے گا، وہاں بھی بیٹھ کر میں کتابیں لکھوں گا، تبلیغ کروں گا لوگوں کو، جو بھی میرے ساتھ جیل میں آئیں گے ان کو میں مسلمان بناؤں گا، صحیح دین سکھاؤں گا۔ یہ نیت تھی ان لوگوں کی۔ تو ان کے جو بھی شاگرد نکلے، بڑے بڑے امام بنے، ان کے جو اسٹوڈنٹ نکلے، جیسے ابن کثیر رحمہ اللہ، بے شمار ایسے آدمی ہوئے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمات میں برکت دی، ان کے اعمال میں اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے نتائج ظاہر کیے کہ دنیا ہکی بھکی رہ گئی۔ آج موجودہ زمانے میں، یہ تو پچھلے زمانے کی بات ہے،
یہ پچھلے زمانے کی بات ہے. لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مفسرین فلاں فلاں، اگر صحابہ کرام کا زمانہ ہے تو ان کا زمانہ بہت اچھا تھا، ہمارا زمانہ بالکل خراب ہے، فتنوں کا ہے، فلاں کا فلاں. چلیے آج کی مثال دیتا ہوں آپ کو میں کہ آج جس آدمی نے محنت کی اس کی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ساری دنیا میں عام کیا. آج بھی جیسے دعا کی کتاب ہے موجودہ دور میں حصن المسلم، فوٹوس آف مسلم جو کہتے ہیں آپ، حصن المسلم. اس کے لکھنے والے سعید بن وہب بن علی قحطانی ہیں، سعودیہ کے ایک بہت بڑے عالم ہیں. حصن المسلم دعاؤں کی کتاب ہے. اس کتاب کو اتنی مقبولیت ہوئی تقریباً دنیا کی زبانوں میں اس کا ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے، تقریباً ہر گھر میں موجود رہتی ہے. لوگ حوالہ اسی کا دیتے ہیں، اسی کتاب سے لوگ یاد کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ اتھینٹک کتاب ہے. اب موجودہ دور میں ابھی کچھ ہی سالوں پہلے ان کا دنیا سے رخصت ہوئے، انتقال ہوا ہے. تو یہ کتاب اتنی منظر عام پر آئی کہ سارے کے سارے زبانوں میں اس کا ٹرانسلیٹ کیا گیا. ان کتابوں کو حدیث کی روشنی میں جب انہوں نے دعائیں جمع کی اس کا ترجمہ کیا گیا، صحیح اور غلط کی پہچان انہوں نے کرائی کہ یہ صحیح دعائیں ہیں. پھر اس دعاؤں کا ٹرانسلیٹ ہوا ہر زبان میں، تقریباً زبانوں میں ہوا. لوگوں نے پوچھا، اے سعید بن وہب بن علی قحطانی جو کتاب لکھنے والے نے کہا ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. کہا کیا ہے پوچھو. کہا کہ آپ نے جو کتاب لکھی ہے حصن المسلم، آپ کے زمانے میں بھی بے شمار لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، آپ کے زمانے میں بھی دنیا کے مختلف کونے کونے سے لوگوں نے کتابیں لکھی، لیکن آپ نے جو کتاب لکھی اس کی قبولیت کے مقبول ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ساری دنیا میں آپ کی کتاب کا چرچا ہے، ہر طبقے کے لوگ آپ کی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، خاص کر جو لوگ ایجوکیٹڈ ہیں وہ لوگ جو ہے اسی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب میں بہترین بات کہی، سنیے. کہا انہوں نے یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، میں تیسرے آدمی کو بتانا نہیں چاہتا. اللہ اکبر. دیکھیے یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، میں نے کیا کیا ہے اس کے پیچھے میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا اس رات کو، ورنہ یہ میری نیکی کل قیامت کے دن ضائع ہو جائے گی اللہ کے، اس لیے میں بتانا نہیں چاہتا. کہا میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، میں اور میرا رب جانتے ہیں میں نے کیا کیا ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو مقبول بنایا ہے. تو معزز سامعین، کہنے کا مقصد ہے ان ساری باتوں سے آپ کے سامنے کہ ہر ہمیشہ عمل چھوٹا ہی کرے آپ، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں. اللہ ہمارے اس عمل سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. چھوٹا ہی عمل کرے لیکن اللہ خوش ہونا چاہے، چھوٹی ہی نیکی ہو لیکن اللہ کے ہاں کل قیامت کے دن اسی نیکی آپ کو کیا کرے گی، جنت میں لے جانے کا ایک سبب بن جائے گی، ایک ذریعہ بنے گی. اللہ کو کون سی نیکی کب قبول کر لے، کون سی نیکی قبول کرے پتہ ہی نہیں ہمیں. اس کے لیے جو نیکیاں ہم انجام دے رہے ہیں تھوڑے ہی صحیح لیکن اچھائی کے ساتھ انجام دیں. اسی طریقے سے اخلاص کے ساتھ کیا جانے والے اعمال جو بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو ٹالتا ہے. مصیبتیں آزمائشوں سے دو چار جب ہوتے ہیں تو ان کو اللہ ہٹاتا ہے ہم سے. اصحاب کہف کا واقعہ معلوم ہے آپ کو، غار والوں کا، کہ ایک مرتبہ جو ہے گاؤں سے نکل کر 3 نوجوان جو ہے کسی پہاڑ کی چوٹی پر گئے تو وہاں انہوں نے غار میں چھپ لیا. یہ پورا واقعہ ہے، تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا، کسی اور موقع پہ بیان کرتا ہوں. یہ غار کے اندر جب انہوں نے چھپا تو اسی صورت میں اتفاق سے غار کا منہ بند ہو گیا. غار کا منہ بند ہو گیا. اب وہ بیچارے پریشان ہو گئے، کیا کریں اب ہم. تو ایک ایک نے کیا کہا کہ اب ہم کو جو بھی نیکی اللہ کے لیے ہم نے کی ہے، میرے اور میرے رب کو جو نیکی مجھے معلوم ہے، اس نیکی کا حوالہ دے کر اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہم کو اس چٹان سے، ہم کو جو بھی مصیبت پہنچی ہے اس کو نجات دے دے. تو 3 نوجوانوں میں ہر ایک نے دعا کی کہ اللہ میں نے فلاں کام کیا ہے، تو تھوڑا ہٹ گیا. دوسرے نے دعا کی تو پھر آدھا پونا حصہ ہٹ گیا. تیسرے نے دعا کی تو ایسی صورت میں پورا چٹان ہٹ گیا. تو یہ کیا ہے، اخلاص سے کی جانے والا عمل، کیا جانے والا عمل اللہ کے ہاں بہت ہی اس کی قدر و منزلت ہے، وہ قابل قبول ہوگا. دنیا میں بھی اس کے آپ کو نتائج ظاہر ہوں گے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے گا. تو معزز سامعین، ان ساری باتوں کے کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیشہ جو ہے عمل کریں، اخلاص کے ساتھ کریں. عمل کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں کہ میرا نام ہو جائے، میں فلاں بن جاؤں، میرا نام ایسا لوگ پکاریں، واہ واہ کریں. یہ سارے مقاصد کو چھوڑ دیں، اللہ کے لیے کریں، عمل مقبول ہوگا. نیک عمل کریں، اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا. یہ اللہ کے ہاں قبول ہونے والے اعمال ہیں. اسی طریقے سے جب آپ اخلاص کو اپنائیں گے تو آپ کا سینہ کینے سے، حسد، بغض، ان ساری چیزوں سے بچ کر رہیں گے. آپ ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر دے گا. آپ اخلاص سے کریں عبادت، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، تب ایسی صورت میں آپ کی عبادتیں قابل قبول ہوگی. اور یہی عبادتیں کل قیامت کے دن ہمیں کام آئیں گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور ریاکاری، شہرت، چرچا، ان ساری چیزوں کو، اپنی عبادتوں کو بچا کے رکھیں. اس لیے کہ عبادت ہم مختصر کرتے ہیں لیکن ان میں بھی اگر یہ
چیز داخل ہو گئی ریاکاری شہرت، تو اسی صورت میں وہ بھی عبادتیں ہماری رائگاں ہو گئی۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی عبادتوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عبادت میں تھوڑی موٹی غلطی ہو جائے یا عبادتوں کے اندر خلل پایا جائے، تو ان خلل کو دور کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم عبادتوں کے اندر نیت خالص کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو لہٰذا ہم امتی ہونے کے ناطے ان کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں۔ بس انہی چند باتوں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب تک رکھے دنیا میں ایمان اور اسلام کی حالت کو زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بھی خیر ہو، سوء خاتمہ سے محفوظ فرمائے، مرنے کے بعد جنت الفردوس نصیب فرمائے، عذاب جہنم سے عذاب قبر سے اللہ بھی بچائے رکھے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم ورب الحلیم۔